دوستو بزرگوں، اللہ نے حج کے اندر بھی یہ قسمیں رکھی ہیں۔ بہت سارے حج ایسے بھی ہوتے ہیں بزرگوں کے، وہ ایک حج کے اندر یہ نیت کر لیتے ہیں کہ میں جو احرام پہن کے جا رہا ہوں وہ احرام میں حج کی بھی نیت اور میرے وہ عمرے کی بھی نیت۔ اب ویسے وقت میں میرے عزیز دوستو بزرگوں، ان کو بہت زیادہ پاک، بہت زیادہ احتیاط، بہت زیادہ سنبھل کر اپنی زندگی گزارنا پڑتا ہے، چونکہ یہاں سے جو بھی بندہ حج کے لیے جاتا، جاتے ہی حج نہیں کرتا۔ اب لوگ جا رہے ہیں حج کو، کتنے کے دن کے بعد حج شروع ہوتا، ذی الحجہ میں شروع ہوتا حج، اب وہاں جاتے ہی حج شروع، عمرہ کر لیتے۔ اب وہ حج کے ایام آئے تک وہ احرام پر ہی رہنا ہے، یہ اللہ کے یہاں بہت بڑی عبادت کا باعث ہے یہ۔ اب اگر بندہ اس حالت میں اگر مر جائے نا، حالت حج میں مر گیا، یہ شمار کیا جائے گا، اللہ کے یہاں بہت پاک پوتر اٹھایا جائے گا اور بہت مقبول موت مانی جائے گی اس بندے کی۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں، اس کے اندر اگر باریک چیز بھی ہمارے لیے خطرے کا سبب بن جاتی ہے، اسی لیے فقہا، مفسرین، محدثین فرماتے ہیں کہ حج تمتع کر لینا چاہیے۔ ایک ارادہ کر لیں، ارادہ کر کے یہاں سے جاتے ہی عمرہ کر کے احرام کھول دیں، اس کے بعد آرام سے اطمینان سے اپنی زندگی کو ریلیکس کر لیں، پھر حج آنے کے وقت سے پہلے ساری چیزوں کو سیکھ ڈھاک کے بہترین پھر حج کا احرام باندھ کر حج کر لے۔ پھر وہ حج کے ایام ختم ہونے کے بعد اب چاہے جتنے عمرے کر لے، جو کر لے وہ سب کر لے۔ اسی لیے اس کا نام ہی رکھ دیا گیا فائدہ اٹھانے کا حج، ایک ہی کام میں دو تیر مار کے آ جانے کا۔ ویسے بھی بہت سارے لوگ یہی کرتے ہیں۔ اب میرے بزرگوں دوستو، آگے چلتے ہیں آج کے عنوان سے، چونکہ یہ بہت بڑا عنوان ہو گیا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اللہ نے فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو آواز دو، بنا دیا نا آپ، آواز دو، ہم بلائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میری آواز کہاں ہے اللہ، آپ کا کام بلانا ہے، ہم بلا لیتے ہیں، آگے کا کام کیا ہے وہ ہم کریں گے، صرف آواز دو آپ۔ عزیز بزرگان دین، آپ نے یہ بات سنی ہوگی ایک زمانے سے، جو کہ یہ فضیلت میں پھر بھی بول دی جا سکتی ہیں مگر اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عالم ارواح میں 50 بار بولے تو زندگی میں 50 بار حج کر لیتے، 100 مرتبہ بولے تو 100 مرتبہ حج کر لیتے، یہ کوئی آتھینٹک اینڈ ریفرنس کے ساتھ اس کی دلیل موجود نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ فضیلتوں میں بول دیتے ہوں گے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ جس کو جتنی مرتبہ بلائے وہ مقدر کی بات ہے، مگر یاد رہے میرے بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ پیسے والا، مالدار، ذی استعداد ہو، اگر اس بندے نے حج نہیں کیا، ایسے بندے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ یہودی یا پھر نصرانی ہو کر مرے گا۔ اتنی خطرناک وعید ہے اس کی۔ ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ ساری عبادتوں کے ساتھ کنیکٹ ہے، ایسا نہیں ہے صرف نماز کے حج کے تعلق سے۔ آپ کے پاس پیر چلنے کی طاقت ہے، آپ کے جسم پہ پانی لگانے کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا ہے، مسجد گھر کے قریب ہے، پھر بھی آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو بالیقین آپ کی موت آنے سے پہلے آپ منافق ہو کر مریں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ کیوں؟ نماز کا چھوڑنا اتنی خطرناک وعید بتائی گئی ہے۔ چلتے ہیں آگے آج کی طرف، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو حج کی اس فرضیت سے انکار کر بیٹھے، سمجھ لو اللہ بے نیاز ہے دونوں جہانوں سے۔ بس اتنا ہی کہہ کر چلے گیا اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے معلوم؟ ایسا بول رہے ہیں اللہ، ہماری بات نہیں سنتے، ٹھیک ہے ہم کون ہیں بتا دیتے، جواب نہیں دیا ہم ایسا کرتے ویسا کرتے، جہنم میں پھینک دیتے، نہیں، یہاں اتج بول دیا اللہ، کیا بول دیے؟ بتا دیتے ہم کون ہیں۔ اتنا جملہ، یہ جملہ بہت ہیبت ناک رہتا، اندر سے نکلا ہوا جملہ رہتا ہے یہ۔ تو اسی لیے اللہ کے اس منشے کو سمجھنے کے لیے مالدار لوگوں کے لیے صاف اعلان ہے، پہلی فرصت میں حج کر کے مسئلے کو ختم کرو۔ ایک چیز بتا رہا ہوں میں آپ کو، قرآن میں اللہ کہیں پر فرضیت کو بتانا چاہتا تو حکم دیتا اللہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، فصلی لربک، اپنے رب کے لیے جھکو، ورکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، سجدہ کرو۔ یہ حکم کے الفاظ ہیں، ڈائریکٹ آرڈر کے الفاظ ہیں، یہ گرامری اعتبار سے امر کہتے ہیں اس کو۔ عزیز بزرگان دین، جب نماز کی باری آئی نا، اللہ نے حکم ایسا دیا جیسا میں ابھی بتایا اقیمو، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کی باری آئی تو حکم دیا اللہ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، ایسا کہا۔ حج جب فرضیت کی باری آئی نا، اللہ کیا کہا ہے پتہ ہے؟ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے حج ہو، یہاں پہ حکم نہیں ہے، وَلِلَّهِ ڈائریکٹ الفاظ دیکھیے آپ، سیدھا سیدھا لام عربی کے اندر
ایک خاصیت کو بتانے کے لیے آتا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اب نماز اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی، زکوٰۃ اللہ کے لیے ہو سکتی۔ آپ دیکھیں نماز پڑھنے والے 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھتے وقت ریاکاری، میں نماز پڑھ رہا ہوں آتا مگر ذرا دیر سے آتا، کہیں کو 50 لوگ میرے جیسا کام کر رہے ہیں پیچھے ٹھہر کے، حج دیر نماز کے بعد زکوٰۃ کا معاملہ بھی ویسی ہے، 100 لوگ زکوٰۃ دیتے، چلو مان لو 100 نہیں 50 دیتے تو دیتے، ایک محلے میں 40-50 لوگ تو دینے والے رہتے، تو اس کے اندر اگر مان بھی لیا جائے 10 لوگ تو دے رہے ہیں۔ مگر یاد رکھیں میرے بھائیوں بزرگوں، حج کا جو مسئلہ ہے نا، وہ حج کے مسئلے کے اندر تکبر جلدی کیوں آتا بولے تو پورے گاؤں میں 2 لوگ جاتے خالی، اور پھر ایک نہیں تو پورے شہر میں 10-15 لوگ جاتے ہیں، بڑی سٹی رہی تو الگ چیز ہے۔ مگر یاد رکھیں اس سے پہلے بھی جو ایک تکبر کی چیز پیدا ہوتی وہ یہ ہے، محلے کے سارے لوگ مبارکبادی دیتے، ماشاءاللہ سے اس کا استقبال کرتے، اور اسی طریقے سے رشتہ داریاں دعوتوں میں ملوث ہو جاتے، دعوتیں کرتے، کریں کوئی بات نہیں ہے، مگر وہ دعوت آج کے معاشرے میں ڈیلنگ ہے، وہ میں دعوت دے رہا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ آتے وقت میرے واسطے کھجور پانی ذرا اسپیشل لا رہا، نہیں لائے تو پھر یہ دعوت اصول کرتا ہوں میں، یہ رہتا اس کا ایک اسٹائل، انہیں بولتا نہیں زبان سے، وہ رہتا مگر اندر ایک، یہ درست نہیں ہے، فقہاء نے اس کو منع فرمایا ہے، محدثین نے ایسا کام کرنے سے اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی روکا ہے۔ بھائی کوئی چیز دے رہے ہیں تو اللہ کے لیے چھوڑ دو، اس کا عوض کئی کو لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی دعوتیں۔ میں ایک جگہ معلوم کیا ایسا معلوم ہوا کہ ایک بندہ حج کو جا رہا ہے، اس کے پاس جب اس کی دعوت ہوئی، چونکہ گاؤں کے اندر آج بھی یہ رواج ہے، اتنی بڑی دعوت ہو گئی، اب میں بولا تو آپ زیادہ سمجھ لیں گے، 35 جوڑ کپڑے آ گئے اس بندے کو، اور تقریباً 35 یا پھر 21 سے 22 ہزار تک پیسہ جمع ہو گیا اس کے پاس۔ یہ ہے ہمارے مسلم معاشرے کی نہیں کرنے کی بدعات، ایسے نئے کام دعوت جا رہے ہیں انہوں، اب اگر دعوت نہیں بھی دیے تو انہوں پریشان، نذیر بھائی کیا ہو گیا کہ ہمارے بڑے خالہ آپ کو اب تک دعوت نہیں دیا، ارے کیا بات ہے، آپ جا کے آ جائیے، آنے کا بھی بھروسہ نہیں رہتا۔ بعض دفعہ پہلے کے لوگ جب حج کو جاتے تھے سب ایگریمنٹ کر کے چلے جاتے تھے، معافی تلافی، معاف کر دو اماں خالہ بھائی، زمین ایسا بانٹ دو، آیا تو ٹھیک، نہیں تو اب میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو، یہ ہوتا تھا۔ اب اللہ اکبر کبیرہ، نہ جانے ایسے کام لے کے آ گئے ہیں مسلمان، اس کے اندر اس کی کوئی حد اور کوئی شریعت کے اندر بات نہیں بتائی جا سکتی ہے، اس کا ہم خیال کر لینا چاہیے۔ قرآن جب زکوٰۃ یا حج کی باری آئی تو صاف کہا میرے لیے کرو، میرے لیے کرنا چاہیے۔ عزیز بزرگان دین، آگے چلتے ہیں آج کے عنوان سے۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، ہم اتنا پیسہ دے کے حج کو جائیں گے، وہی لڑکی کی شادی کریں گے، پلاٹا لے کے رکھ لیں گے۔ ایسا سوچنے والوں کو ذرا یہ سوچ لینا چاہیے، خدائے قہار دونوں جہاں کا بادشاہ ہے، جس کی چوکھٹ پہ آپ جا رہی، اور بادشاہوں کے دربار پہ جانے والا کبھی فقیر کنگال نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھ میں آیا شاید، یہ آج کے زمانے میں سمجھ لیجئے، سی ایم کا چیلا بھی اتنی بڑی کار میں پھرتا، اس کی کوئی حد نہیں ہے، سی ایم کے چیلے کے بچے بھی اتنے بڑے اسکول میں پڑھتے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، سی ایم کے چیلے کے پاس بھی لینڈ کروزر رہتی عموماً، اور سی ایم کے چیلے کے تھرڈ چیلے کے پاس لاسٹ درجے میں فارچونر تو ہے ہی ہے۔ آپ دیکھو ایک معمولی، ابھی پی ایم بھی نہیں ہے انہیں، اس بندے کے پاس وہ والی معیار کی چیزیں ہیں، تو یاد رکھو میرے بھائیوں، خدا کے پاس کا بندہ جو اللہ کا حقیقی بندہ ہے، جو اللہ کے دربار میں جا کے آ رہا ہے، تو ویسے بندے کو تم اپنے آپ میں یا پھر اس کو یہ ڈر میں کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں کنگال ہو جاؤں گا، کہ میں فقیر ہو جاؤں گا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے سے آپ کا مال ضائع نہیں ہوگا۔ حج اور زکوٰۃ کے بارے میں یہ اللہ کے نبی نے صاف کلیئر کر دیا، یہ جتنے بار کرو گے اللہ تمہاری زندگیوں میں اور مال میں برکت نصیب فرمائیں گا۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں، تعجب کریں گے آپ، میں بولا تو سال میں 2 بار زکوٰۃ دیتے ہیں معلوم، ایک بار تو فرض ہے، ایک بار اس لیے دیتے کہ اللہ نے مجھے بہت دے دیا مولانا، دینا ہے بس دینا ہے، یہ نفل ہوندے کچھ بھی ہوندے، جیسا میں رمضان کی زکوٰۃ نکالتا ہوں ویسے 6 مہینے کی یہ بھی زکوٰۃ سمجھ لو، اتنی زکاتیں نکال رہے ہیں لوگ، اتنا ان کے اندر کا پاور آ گیا۔ خیر، اللہ ہم سب کو اس عظیم نعمت کے ذریعے سے سرفراز فرمائے اور اس عبادت کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ یہ گھٹیا چیزیں ہمارے ذہنوں سے ختم ہونا چاہیے۔ اور آگے چلتے ہیں، اللہ نے یہ عبادتوں کو کیسے متعین کیا؟
یہ نماز روزہ زکات جو ہیں کیسے اللہ نے اس کو مینج کر دیا. دیکھو میرے عزیز دوستو بزرگوں، انسان کی جو تخلیق ہے وہ تخلیق ایک کم از کم سمجھ لیجئے 5-4 چیزوں سے، آگ، پانی، ہوا، مٹی کے ذریعے سے. آپ جان کر حیران ہوں گے آگ کی خاصیت کیا ہے، مطلب اس کا اسٹائل کیا ہے، آگ کا بھڑکنا. اس کو میری اور آپ کی زبان میں بول دیجئے غصہ. انسان کے اندر غصہ بھی ہے. اللہ نے اس غصے کو ختم کرنے کے لیے کیا رکھا پتا ہے آپ کو؟ نماز رکھا ہے. نماز کے ذریعے سے غصہ کیسا ختم ہوتا ہے؟ نماز کے ذریعے سے نہیں، نماز میں سجدے کو رکھ کے اللہ نے غصے کو ختم کر دیا ہے. اب دیکھو رکوع 2 ہوئے، کبھی رکوع 2 نہیں ہوتے، رکوع ایک ہی ہوتا، سجدے 2 ہیں. سجدہ بھی ایک کرا سکتے تھے نا، اور دونوں سجدے فرض ہیں. اگر کسی بندے نے ایک سجدہ کر لیا، پوچھ لینا مولانا سے نماز ہوتی کیا؟ کیوں رکھا اللہ بتائے؟ بہت ہے نا اندر الگ پنا ایک اسٹائل بہت زیادہ ہے نا. جھکو ہمارے پاس آ کے دن بھر میں 40 سجدے کرا کر یہ بتا دیا تمہاری حیثیت یہ ہے. یہ ہو گئی چیز آگ کی خاصیت. اسی لیے اللہ بولے تھے شیطان کو، آدم کو سجدہ کرو، نہیں کرا. اس کے اندر کی وہ آگ، میں آگ سے بنے ہوا ہوں فلاں کہہ کر وہ چلا گیا. عزیز دوستو بزرگوں، اس کے بعد اللہ نے انسان کی جو تخلیق فرمائی وہ مٹی سے فرمائی. مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ کنجوسی، بخل، اور انسان کے اندر بخل بھی موجود ہے. کتنا بھی بڑا آدمی رہن دے، مشہور ہے لوگوں کے زمانے میں آج بڑے آدمیاں کنجوس رہتے بلکہ، مگر میرا تجربہ ہرگز نہیں ہے. ہمارے پاس تو ماشاءاللہ بڑے ایسے ہیں کہ بس لفظ آ گیا یہاں پہ خرچ کرنا ہے تو میں نے دیکھا ہے ہزاروں سے نکال کر اپنا مال بہائے ہیں. مشہور ہے تو ہے، ٹھیک ہے، مگر دیکھیں مٹی کے اندر بخل کی صفت ہے، کنجوسی. زمین کے نیچے کتنے خزانے ہیں معلوم؟ اللہ اکبر. انسانہ کم، خزانے زیادہ ہے. خزانے بولے تو ہمارے ذہن میں وہ ہنڈی ہے، صرف ہنڈی ہے، تو سونا چاندی کے جواہرات کے لڈوہاں وہی ہے، بسکٹاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہے. خزانے کا مطلب زمین میں وہ چیزیں اللہ نے رکھی ہے، اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو بس ہمارے اللہ کو اور قریب جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ کے اور قریب جا سکتا ہے بندہ. پیٹرول رکھا ہے، ڈیزل رکھا ہے، نہ جانے میگنیٹ رکھا ہے، کئیوں ایسی زمین اگال کے پھینک دیں گی، سیدھا نکال کے صاف سیدھا ساری چیزیں خزانے نکالے گی. یہاں تک قرآن فرماتا ہے کہ بندے جو نیچے دفن کیے گئے ہیں ان بندوں کو بھی نکال کر پھینک دے گی کل قیامت سے پہلے یہ زمین. چونکہ یہ مٹی کی خاصیتوں میں سے ہیں. کل قیامت سے پہلے جب زمین نکال کر اگل دے گی تو لینے والے کوئی بھی نہیں رہیں گے. کئی کو نہیں لیں گے، ہمارے پاس ہی بہت ہے، ہو گیا، ختم ہو گیا. جس وقت جس کی اب اگر کہیں خزانہ نکل جائے تو 10 لوگ جمع ہوں گے. قیامت سے قریب ایک ایسا بھی منظر آئیں گا، نکو بھائی میرے کو ذرے بھی ضرورت نہیں ہے، یہ بول کر نکل جائیں گا. پانی کی خاصیت ہے ایکسپٹ کرنا، ہر اچھی بری سب چیزوں کو ایکسپٹ کرنا. انسان کو اللہ نے پانی کے ذریعے سے بھی بنایا ہے، من نطفۃ، ایک جمے ہوئے پانی کے ذریعے سے. اس کی خاصیت یہ ہے کہ ہر اچھی چیز بری سب ایکسپٹ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے اس کے اندر. اللہ نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کیا رکھ دیا ہے؟ کو جو رکھا ہے، روزہ جو بنایا ہے اللہ نے، یہ سوچ کر اللہ نے اس لیے بنایا ہے روزے کی حالت میں میری بیوی مجھ پر حرام ہے تو اب دوسرے کی بیوی کو میں دیکھ نہیں سکتا. دوسرے کی تو دور کی بات، میرے حلال چیزیں مجھ پر حرام ہو گئی ہیں. اب کھانا پانی سب عیش و عشرت کی چیزیں ہیں، میں کھا پی نہیں سکتا ہوں. یہ لالچ کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے یہ روزے کو رکھ کر اس کے ذریعے سے ختم کر دیا. اور اللہ نے ایک ہوا بنائی ہے. ہوا کی خاصیت یہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں، آپ دیکھیں اس کے اندر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہوا کو قابو میں نہیں کر سکتے ہیں. دیکھ لیجیے آپ. ہاں وہ معلوم ہے، غبارے بارے میں بند کر کے رکھتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ گیس کی شکل میں پھر اوپر ہی ہے. وہ ہوا کی خاصیت میں انسان کو جو مینج کر کے بتایا گیا ہے، میں پناہ بہت ہے انسان کے اندر، اپنا میں. اب دیکھیں آپ ذرا انسان کچھ اچھا کرے 25 جگہ تعریف کریں گے، انہوں 25 نہیں 100 جگہ تعریف کریں گے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، انسان اپنی تعریف ضرور کرنا چاہیے. بعد ایسے بھی رہتے ہمارے معاشرے میں لوگ ہنسی ہاتھی بولتے ہوئے، میں کیا صاحب، میں غریب آدمی ہوں، میں فقیر ہوں. اور وہی غریب فقیر اگر آپ اس کو تھوڑی دیر کے بعد فقیر ایسا اشارہ کر کے بلاؤ، کتنا کی غصہ آتا اس کو. یہ 4 جنے میں میں کہاں ہو سکتا ہوں صاحب ایسا. یہ جملے ہیں ایسے جو دل میں ہے وہی بولنا. اللہ فرماتے ہیں تم کیوں بولتے ہو وہ چیزیں جو تم کر نہیں سکتے ہو، جو کرتے وہی بولو، بات ختم. میں ناچیز ہوں، وہ ہوں، یہ ہوں، نہیں، میں ہوں سو ہوں. اللہ الحمدللہ کا جملہ بڑھا لینا.
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से 4 वक्त खाना खाता हूँ, अल्लाह के फजल से 5 वक्त की नमाज होती। ऐसा बोल के आगे चले जाएं, आप गुरूर में भी नहीं आ सकते। ये सारी चीजें अल्लाह ने रखकर ये बताया है कि देखो इंसान ये सारी चीजों के साथ ये 4 इबादतें भी रख दिया, उसके साथ मैनेज करके बता दिया कि ये करते रहें, आपकी सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता बराबर में रहती है। दूध की चाय जब बनाते हैं तो 4 चीजें उसके अंदर पड़ती उमूमन, चाय पत्ती भी डालते, शक्कर भी आता, दूध भी आता, थोड़ा पानी भी आता। आप ये नहीं बोल सकते खाली शक्कर का मजा आ रहा इसमें बोल के, ना ये बोल सकते आप खाली पानी का मजा आ रहा बोल के, उसके अंदर चारों चीजें मिली हुई हैं। तो जब जाके उन्हें चाय बनी हुई है जो आपकी और मेरी सेहत के लिए हानिकारक है, ये उसकी एक खासियत है। ऐसे ही अल्लाह ने इंसान को आग पानी मिट्टी के जरिए से बनाया है, उन सारी चीजों को अल्लाह ने बराबरी के लिए नमाज रोजा हज ज़कात भी बनाया है। ये करते जाओ, ये करते जाओ, ये करते जाओ, बराबर होते जाता। मैं बोल के चलने वाले बंदे को अल्लाह ने क्या बोला पता है मालूम है? 2 चादरें लपट दिया, पैसा आया, हज के लिए निकलो। कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन मंझला, कौन दुबला, कौन लुल्ला, कोई भी नहीं देखेंगे अल्लाह। जाओ सब एक सफ में आ जाओ। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, बोलिए आगे, न बंदा रहा न बंदा नवाज। एक ही सफ में अल्लाह ने सबको खड़ा कर दिया। अब वहां देखिए वीआईपी का हज अलग है, हाँ उन्हें यहां से फ्लाइट लेके अलग जाएंगा, वहां अलग नहीं रह सकता। आगे चले मेरे भाइयों बुजुर्गों, अब देखो यहां पर एक मैं बहुत अहम बात ये बताना चाहता हूं आपको, वो ये है कि हज करने के लिए आपकी दौलत की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने अगर अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा और अल्लाह के घर के दीदार नबी की चाहत में अगर कोई बंदा होता है तो अल्लाह उस चूंटी को भी अपने काबे का तवाफ करवाया है, जो दिल ही दिल में ये नीयत की थी कि मैं रब्बिल काबा जो काबतुल्लाह है उसका तवाफ करूं। तो अल्लाह ने कबूतर को उस जगह पर भेजकर उसके पंखों में उसको छुपा कर फिर काबतुल्लाह के सहन में लाकर उस चूंटी को पूरे का पूरा तवाफ करवाकर फिर उसको उसके मकाम पर लाकर छोड़ दिया है। ये है एक चूंटी जो बेजुबान है। बेजुबान तो हम बहुत बड़ी बात, इतनी छोटी के दिखने में ना आए, इतनी छोटी चूंटी जब ये इरादा करती है तो वो होता है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आपने सुना होगा सूडान के किसी इलाके में एक ड्रोन गिर गया छोटा सा, तो उस बंदे ने देखा कि ये क्या चीज है, पता नहीं, वहां के लोग थोड़े से अभी बहुत पीछे हैं सारी चीजें मुहैया ना होने की वजह से। उसने सिर्फ एक जुमला पूछा, वो जुमला बड़ा ट्रेंड चला ट्विटर के ऊपर, क्या ये चीज मुझे काबतुल्लाह को ले जा सकती है क्या? इतना ही पूछा, इतना उसको पसंद किया गया, उसकी तड़प शौक मोहब्बत, उसके चेहरे के इंप्रेशंस को देखकर एक बंदे ने मुकम्मल इरादा कर लिया कि इसको मेरी तरफ से हज के लिए लाया जाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों, एक शौक है, यह तड़प है। अब हमारे लोग अब शौक तड़प बोले तो खाली शौक तड़प लेकर ही बैठेंगे, ऐसा भी नहीं होता, बल्कि शौक तड़प के साथ साथ सारी दीगर चीजें भी होनी चाहिए जो हमको करने का होता है। हजरे अस्वद का बोसा लेना ना फर्ज है, ना सुन्नत है, ना वाजिब है, कुछ भी नहीं है। मेरे को अफसोस वहां होता जो बंदा एहराम में लिपटे हुआ है। अभी मैं आपको बताया एहराम में आने के बाद सिले हुए कपड़े नहीं पहनना है, आपको मालूम है माशाल्लाह, ना ही वो खुशबू सूंघ सकता है, ना ही कोई बेहतरीन काम कर सकता। हालांकि हजरे अस्वद में वहां के जो अरब हजरात हैं ऐसा भर भर के अतर लगाते, भर भर के, देखे होंगे आप हजरात, मैं तो गया नहीं, अल्लाह हम सबको एक बार बुलाए वहां पे। ऐसा बड़ा बड़ा पोस्ट है, यहाँ इतना लगा के भी हम शर्म दे, लगा ले भाई बहुत हो गया, इतना दे दिया सो मैं, फिर दूसरी मतलब क्या यार बार बार अतर पूछ रहे। ये वहां ऐसा भर भर के लगाते अतर, वो अतर में मुंडी डाल के बोसा लेके आते हमारे हाजी हजरात। रहता आपका हज चले गया, दम देना पड़ता फिर आपको, ये मसाइल से वाकिफ ही नहीं है, अरे हजरत अस्वद का बोसा देना है, ऐसा सोचते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, इससे एहतियात करें। इस्तेलाम भी है, दूर से अस्सलाम, इस्तेलाम कर लिए बस खत्म, ऐसा करे फिर आगे चले, ऐसा करे फिर आगे चले। जो करना है वो करने की काम है, जो नहीं है तो उसको तो फिर भी छोड़ ही दिया जाए। और इसी तरीके से गम की बात मेरे भाइयों बुजुर्गों, गुज़िश्ता साल के हज के अंदर इतनी घटिया चीज जब मालूम हुआ तो वो बंदा हमारे इंडिया का ही निकला। अब हमारी जरूरत है कि वो इंडिया में कहाँ का बंदा था, लेके जाके काबतुल्लाह के जो खूंटे रहते, वो खूंटों के ऊपर जो उसका गिलाफ चढ़े हुआ है उसको बंधने के लिए वहां लेके जाके ताला मूछ के है, छोटा ताला। मैं समझता हूं, मैं अपने जहन से बोल रहा हूं,
وہ ہمارے گلبرگے کا چھاؤں گا بندہ ہو، اس لیے کہ ہمارے پاس جو درگاہ خواجہ بندے نواز رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں ایک پیسوں کا بڑا غلہ ہے، وہ غلے کے پاس آپ کو دیکھنے نہیں ملیں گا، پیسے اندر ہے نہیں ہے، اتنے تالے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ، تالے ایک تالے کو تو میں پڑھا کہ میرا ایک پیار ہے وہ سچا ہو جانا بول کے تالا موج دیا ہونے معلوم۔ یہ ہمارا اسلام کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے میرے بھائیوں بزرگوں، ٹھیک ہے یہاں کر لیے انڈیا کی زمین پہ، وہاں جا کے بھی تالا موج کیا ہوا، حالانکہ ہمارا ہی نام بدنام ہوا، نہیں مطلب ہم لوگوں کا ہی، یہ کیسے جاہل لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ آپ، اگر انڈیا میں کعبۃ اللہ یا پھر نبی کی خبر رہتی تھی نا، کیا ہوتا تھا ہمارے پاس، اللہ ہی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ سب گھٹیا اور ایسے کام ہیں جو کہ کسی سے بھی کچھ بھی کرنے کے ہرگز نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں یہ بات بتا دیتا ہوں، یہ بات یاد رکھ لیں میرے بھائیوں، ملک کے اندر آپ کتنی ہی عالیشان جگہ پر چلے جائیں، کعبۃ اللہ کو اللہ نے جو بنایا ہے وہ بہت پیاری چیز بنایا ہے۔ 10 بار چار مینار دیکھ لیجیے آپ، دوسری مرتبہ میں آپ کو گھن بس ہے بھائی کیا دیکھتے۔ حیدرآباد کی کئی لوگ چار مینار پہ نہیں چڑھے ہوئے ہیں، گاؤں کے لوگ آ کے اس پہ چڑھنے کی خواہش کرتے، ارے چھوڑو بھائی 10 بار، مگر وہی دیکھیے آپ کعبۃ اللہ کے اطراف میں رہنے والا ہر بندہ فجر کی نماز آ کے وہاں پڑھیں گا باضابطہ، ایک ہفتے میں 2 مرتبہ تو عمرے کریں گا، مگر یہ اس کے دل میں اطمینان، قلب سکون، اللہ نے وہ چیز کو بنایا ہی ویسا ہے۔ یہ اس لیے میں نے فضیلت میں یہ بات کو سوچ کر یہاں لکھ کر آپ کے سامنے لائی ہے۔ کئی ایسے مالداروں کے تعلق سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ حج نہیں کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے میرے بھائیوں، حج بیت اللہ کرنا آپ پر نماز کی طرح فرض ہے، ہاں زندگی میں ایک ہی بار ہے، اس کے علاوہ آپ کے پر فرض نہیں ہے، جب بھی جائیں گے نفل جائیں گے، مگر یاد رہے جب بھی جائیں گے نفل جائیں گے تو وہ نفل ہے، فرض تو آپ مکمل طریقے سے ادا کرنے والے بن جائیں۔ اور آخر میں ایک بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے میرے عزیز دوستو بزرگوں، جو لوگ حج کو جاتے ہیں ان سے خوب دعائیں کرائیں، ان سے گلے مل کر مصافحے کر کر ان کو کہیں کہ میرا نام لے کے کعبۃ اللہ کے سامنے دعا فرمائیں، یہ ان کے لیے کہیں۔ اور یہ ایک چیز تو میں یہاں سے جاتے وقت یہاں کے لوگوں کے لیے بات ہو گئی، آنے والوں کے لیے ان کا یہ ہے کہ ہمارے لیے خوب دعائیں کریں، ہمارے لیے، ہمارے ملک ہندوستان کے لیے، اور جہاں پر بھی مسلمان بس رہے ہیں ان کی امن و حفاظت کے لیے، خصوصاً مسجد اقصیٰ کے لیے، فلسطینوں کے لیے، اور ہمارے ملک کے مدارس، مساجد، خانقاہ، درگاہ، قبرستان، سب کے لیے یہ دعا کر کر آئیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، آتے وقت آ کے کھجور پانی دینا بھی کوئی فرض نہیں ہے، نہیں بھی دیے تو آپ لوگ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دے دیے ٹھیک ہے، نہیں دیے کوئی بات نہیں ہے، اور کھجور پانی دینا ہی نہیں ہے۔ ایک مولانا کے گھر کو گیا، میں دیکھا 35 تسبیح لگے ہوئے ہیں، تسبیح، میں بولا کہ مولانا کاروبار ہے کیا آپ کا؟ نہیں مولانا، پچھلے 6 سال سے لوگ خالی تسبیح، کھجور کی بوٹل، اور وہ کھجور 1-2 لا کے دے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں، اپنے عزیز اور قریب رشتہ داروں کو تو ذرا اچھا تحفہ لائیں، ان کے لیے اچھی چیزیں لائیں۔ اسلام میں آپ کو بتاؤں میں، ہدیہ دینے کا جو رواج ہے، تحابو کا مطلب کیا ہے بتائے؟ آپ ہدیہ دو، ہدیہ لو، آپس میں محبتوں کو بڑھاؤ خوب۔ اب ہدیے میں کیسا ہمارے پاس آ گیا کہ وہ ایک ہی چیز، صرف کیا کرنا ہے، صرف کھجور، صرف تسبیح، صرف ایک ہی چیز آ گئی بس، نہیں میرے بھائیوں، ٹھیک ہے پوروں کو نہیں دے سکتے، اپنے قریبی رشتہ دار کو، اپنی ماں کے لیے بہترین تحفہ لاؤ، اپنے والد کے لیے بہترین تحفہ لے کر آؤ وہاں سے۔ یہ بھی حج کے اندر شامل چیز ہے کہ اپنے والدین کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے متعلقین کو خوش کر دیں، اللہ بھی تم سے خوش اور بندے بھی تم سے خوش۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ایک مرتبہ ضرور حج بیت اللہ کرائے، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس ٹھہر کر سلام عرض کرنے کی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔ جتنے لوگ اللہ نے ان کو حج کے لیے قبول فرمایا ہے، اللہ ان کے حج مقبول فرمائے اور ان کی ساری رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان کی نیک دعاؤں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔